میں درخواست کروں گا عزت مآب جناب انوار الحق کاکڑ صاحب ہز ایکسلنسی وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ پولیس دربار سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، آئی جی پولیس، دیگر سینئر افسران، کابینہ کے اراکین، اور باہمت، غیرت مند، باوفا جوانوں، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ شہید صفت صاحب اور شہید ملک سعد جیسے زعما اور قداور ہستیوں کہ جو پیشہ ورانہ ورثاء ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ بلا شبہ ان جیسے اعلیٰ مرتبت افراد کے ورثاء تو ہیں سو ہیں۔ آپ پورے ریاست کا ورثہ بھی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں ایک مقروض کی حیثیت سے آج یہاں آیا ہوں۔ آپ کا قرضہ ہے ہم پہ۔ بسا اوقات ہم شاید جو مالی وسائل ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو مہیا نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی سے جس احترام، جس عزت، جس مقام کا حق ہے آپ کا، وہ حق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ وہ قرضہ ہے آپ کا، اور وہ قرضہ بہت بڑا ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیاتیں تلاوت ہوئی۔ میرے اللہ نے اپنے نبی پہ جب ان آیات کا نزول کیا تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس کا جو پیمانہ تھا، وہ قبائل کی صورت میں تھا، اور قبائل یا ایک دوسرے سے امن میں رہتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ زمانہ بدلا۔ آج کے زمانے میں اس یونٹ، اس بنیاد قبیلے کو تبدیل کر کے ریاست آ گئی ہے، اور اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہے نہیں ہونی چاہیے، وہ جماعت یہ ہے جو خیر کے لیے اٹھے، جو شر کا سامنا کرے۔
गुड और बैड की जो वैल्यूज़ हैं, जो खैर और शर की अक़दार हैं, इंसानी माशरे में किसी ने खैर की अक़दार के साथ रहना होता है और कुछ बदबख्त शर की अक़दार का साथ देते हैं। ये कहानी अज़ल से है और अबद तक इसने रहना है। मैं और आप मकाम शुक्र पे हम हैं कि हमें अल्लाह ने खैर का जो सीगा है, जो खैर की कुव्वत है, उसका साथ देने की तौफीक दी है। मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ दलीलें रखते हैं, बदबख्त कुरान और हदीस का हवाला देते हुए फसाद बर्पा करते हैं, फसादी। जिस तरह इस अज़ान की आवाज़ आ रही है, इस तरह मुझे यकीन है कि इनका ठिकाना अस्फल साफिलीन में है। ये गिरे हुए लोग हैं। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने किस नबी के नाम पे? एपीएस में टुकड़े टुकड़े किए उनके। हया इन बेगैरतों को आनी चाहिए। नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुदकुश हमले में भी शायद मारा जाना है, वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह ऐलान कहते हैं इनको। हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? दीन के नाम पे डराते हैं, इस्लाम के नाम पे डराते हैं, जिसमें मेरे अल्लाह ने वयुही वयुमीत, जिंदगी और मौत का फैसला अपने हाथ में रखा हुआ है। जिस फैसले का हक मेरे अल्लाह का इख्तियार है, जो उसके पास है, उसके इख्तियार से डराते हैं मुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं 20 दिन बाद आप नहीं होंगे, इतनी सख्त बातें ना करें। जब तक आखिरी सांस है इसी तरह की बातें करेंगे और मजीद शिद्दत के साथ करेंगे, मजीद यकीन के साथ करेंगे, मजीद जज्बे के साथ करेंगे। क्या करें? सजदा रेज हो जाए इनके सामने? बुज़दिल, बेगैरत, छुपे हुए हैं, छुप छुप के हमला करते हैं, बेगैरत हैं। अगर इनमें गैरत और हया हो, ये सामने आके लड़ेंगे। कभी भी सामने आके नहीं लड़ेंगे। निकले ना बाहर अपने बिलों से। आप लोगों को फिर मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि आप अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो अक़दार हैं उसके वारिस हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तस्वुर है, अल्फाज नहीं है महज। आप उस तस्वुर के वारिस हैं, आप उस ख्याल के वारिस हैं, आप उस अकीदे के वारिस हैं। आप में से जो जाएगा वो जन्नत बरी में जाएगा, और उस तरफ से जो भी जाएगा वो अस्फल साफिलीन उसका ठिकाना है। याद रखें, यकीन के साथ मैं आपको ये बात करूं। मैं ना कोई आलिम हूं, ना मैं कोई फतवा जारी कर रहा हूं, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ने एक हद में यकीन का तोहफा जरूर अता किया होता है। मैं उस यकीन की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। ये वर्दी जो आपको पहनाई गई है, ये रियासत ने इख्तियार आपको तकवीज़ की है कि अब आपके पास ये इख्तियार है कि आपने माशरे में कोई भी गिरोह, वो कोई भी मुसल्लह कार्रवाई करे, उसको रोकने का इख्तियार आपके पास है। कानून
آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے، اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ مسلمہ اصول یہی ہے، ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے۔ جس کو تکلیف ہے، جس کو اختلاف ہے، وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں، اس سرزمین پہ یہی رواج، یہی قانون ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ تمام دنیا کے قوانین یہی کہتے ہیں۔ اگر کسی ایک طبقے کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر میں عرض کروں گا یہ ان کا مسئلہ ہے۔ برطانیہ میں بھی اسی طرح کی وردی دی گئی ہے، امریکہ میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، چائنا میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، ہندوستان میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، اور سب کو ایک ہی اختیار اور ایک ہی کردار دیا گیا ہے۔ یہ خدا نخواستہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ آپ اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس میں رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کے سب سے محترم لوگوں میں سے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی وجہ سے رات کو ہم آرام سے سو پاتے ہیں۔ جب آپ میں سے بہت ساروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، لوگ بیوائیں بیوگی کا جو دکھ ہے وہ جھیلتی ہیں، جب بوڑھے ماں باپ جوان بچوں کا غم سہتے ہیں، ان کی کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی شکلیں دکھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بہت سارے مقامات پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کردار وجود نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دکھ کے بازار سجے ہوئے نہیں ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے، کسی نے ان پہ زبردستی نہیں کی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، غلط یا درست۔ وہ جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اس بات پہ قائل ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس ریاست میں لڑائی لڑنی ہے، کوئی خود کو حملہ آور بنتا ہے، کوئی ایساسن بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے۔ اس اختیار کے بعد جو انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہو، ہمدردی کے لائق نہیں ہے، وہ کسی نے ان کو نہیں دھکیلا۔ اپنی بدنیتی، اپنی کم فہمی، اپنی وہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ قیامت کے منظرنامے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے، کہیں گے کہ اس نے مجھے ورغلایا، وہ کہیں گے اس نے مجھے ورغلایا، ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ یہ وہی گروہ ہیں جو آج ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی رومانٹک کام ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کام ہے، یہ بھاگیں گے آخرت میں ایک دوسرے سے۔ آپ ہوں گے جڑے ہوئے لوگ جو خیر کی ایک لڑی ہے، آپ سب خیر کی لڑی ہو،
آپ میں کمی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, آپ شر کی طرف نہیں ہو, آپ کی بنیاد ٹھیک ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس ریاست نے اس کو جنت الفردوس بنایا ہے, کوئی کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہدف یہ ضرور ہے کہ وہ بن جائے, گول یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے. کیسے ہو یہ معاشرہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. ہم اس سفر پہ گامزن ضرور ہونا چاہتے ہیں, اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں, یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہو گئی؟ آج بھی اسی شہر میں کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں, بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں, پکارتے ہیں. ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں, کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو. ملک سعد کا نام یاد ہے, اور ہمارے شہداء ہیں, ان کو ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے, اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا ہی نام ہوگا. اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے, کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے, اس کو سمجھا ٹھیک جائے. اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ جیتی ہوئی جنگ ہے, یہ آپ جیت چکے ہیں, صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے. کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں, 6 ماہ, 1 سال, 1.5 سال, مجھے نہیں پتا, کیونکہ اخلاقی طور پہ, سماجی طور پہ, قانونی طور پہ, شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں, آپ درست سائٹ پہ ہیں. تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے, اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب, دماغ, ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے. اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی, کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن, ننگا پن اے پی ایس میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن, وحشی پن, اس کے عروج پہ آئے تھے. ہم نہیں بھولے ہیں, وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ. اس فکر سے جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے. ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے, لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے. ہم تمام, آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں, اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں, اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے, بے خوف ہو کے لڑے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. یہ خود کش حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں. ہم حکمت سے, ہم حماقت سے نہیں, حکمت سے اور ہمت سے
इंशाल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह ने आपको हिकमत भी दी है और हिम्मत भी दी है। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, हम एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे और बिल आखिर इस रियासत पाकिस्तान की ये लड़ाई और इसके अलावा जितनी लड़ाइयाँ हैं उन सब को इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर पुलिस दरबार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों से हमें डरा नहीं सकते। KPK पुलिस की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शरपसंद खुदा की ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। दहशतगर्दी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। मलिक साद और सिफत हुई शोहदा जैसे अफसरान KPK का असासा हैं। उसका ऐलान यहाँ करता हूँ और उसकी जितनी डिटेल्स हैं वो सूबाई हुकूमत के साथ हम उनकी डिमांड्स को देखते हुए तमाम की तमाम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि अगर स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ ताकि गवर्नर साहब आपको रिवायती कुला और शॉल पेश कर सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब चीफ़ सेक्रेटरी साहब से कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शील्ड पेश करें। जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से एक और निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पेशावर में मौजूद हैं और गवर्नर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब के शुरका से खिताब भी किया है। यहाँ पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की है। IG KPK भी उनके हमरा हैं। पाकिस्तान 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 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो कि पेशावर के एक रोज़ा दौरे पर वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पर खिताब किया है शुरका से, ख़ासतौर पर पुलिस दरबार में। उनका ये कहना था कि दहशतगर्द छुप कर वार करते हैं, हम उनका जड़ से खात्मा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों का हम कर्ज अदा नहीं कर सकते। इंसानी मुआशरे में कुछ लोग खैर और कुछ शर का साथ देते हैं। शरपसंद अनासिर ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं और उनका ये भी कहना था कि हम इन दहशतगर्दों का पूरी ताकत से जवाब देंगे, इनका जड़ से खात्मा करेंगे। और मलिक साद और सिफत गयूर जैसे अफसरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का असासा हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पर पुलिस के दस्ते ने सलामी भी पेश की थी। IG KPK भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला गवर्नर KPK भी उनके हमरा रहे और गवर्नर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रिवायती कुला और शॉल पेश की गई। इसके अलावा शील्ड भी निगरां वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पेशावर में मौजूद हैं और शहदा के जो वरसा है वो यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस दरबार में। उनसे मुलाकात कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पुलिस अफसरान के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके शहदा से मुलाकातें, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकातें हो रही हैं और उनका ये कहना है कि शहदा का इस दुनिया में भी एहतराम है और अगली दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनका अजर असीम कर रखा है। फसाद बर्पा करने वालों के खिलाफ इब्तदाई तौर पर हम जंग जीत चुके हैं। जो शरपसंद दीन और इस्लाम के नामों पर लोगों को गुमराह करते हैं, इनका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दरिंदे जो गुलशन के दुश्मन हैं, उनके हाथ को ज़रूर हम रोकेंगे। इस मौके पर हम देख रहे हैं कि रिवायती टोपी भी पेश की गई, चादर पेश की गई, कुला पेश किया गया और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं पुलिस जवानों के अफसरान के बीच में और उनको खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों, उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी के बायस।
اور جو باہمت غیرت مند باوفا نوجوان ہیں ان کو بھی وہ سلام پیش کرتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ملک سعد صفت غیور جیسے افسران خیبر پختونخوا پولیس کا اثاثہ ہیں اور خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کا ہم قرض ادا نہیں کر سکتے۔ انسانی معاشرے میں کچھ لوگ خیر اور کچھ بدبخت جو ہیں وہ شرکاء کا ساتھ دیتے ہیں اور شرپسند خدا کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی PTV